19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کی شروعات میں ہندوستان ایک گہری خاموشی کے ساتھ بدل رہا تھا۔ شہروں کی گلیوں میں مندروں کی گھنٹیاں اور مسجدوں کی اذان ساتھ ساتھ سنائی دیتی تھی۔ گاؤں کے چبوترے پر لوگ ایک ہی کنویں سے پانی بھرتے تھے، لیکن اس ظاہری رواداری کے نیچے سیاست دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ ایک ایسی سیاست جو مذہب کو پہچان بنانے لگی تھی۔ ہوا میں بے چینی تھی اور یقین بھی۔ لوگ اپنی زندگی جی رہے تھے، لیکن فیصلے کہیں اور ہو رہے تھے۔ برٹش حکمرانی صرف تلوار اور قانون سے نہیں چلی، اس کی بنیاد بھی سمجھ اور اس سمجھ کا غلط استعمال تھا۔ کمپنی راج اور پھر کراؤن رول نے ہندوستان کی مختلف پہچانوں کو غور سے دیکھا، ذاتی، زبان اور سب سے زیادہ مذہب۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول ایک نعرہ نہیں، ایک اسٹریٹجی تھی۔ الگ الگ کمیونٹیز کو الگ پولیٹیکل کیٹیگریز میں بانٹ دیا گیا۔ سینسس میں پہلی بار مذہبی پہچان کو سرکاری طور پر درج کیا گیا۔ ریپریزنٹیشن کو مذہب سے جوڑ دیا گیا۔ یہ سب اس کے لیے نہیں تھا کہ رواداری بڑھے، بلکہ اس لیے کہ ایک متحد آواز نہ ابھر سکے۔ اسی دور میں کچھ چہرے ابھر کر آئے، برٹش ایڈمنسٹریٹرز جیسے لارڈ منٹو اور لارڈ کرزن، جنہوں نے ریفارمز کے نام پر الگ الیکٹوریٹ کو جنم دیا۔ دوسری طرف ہندوستانی رہنما بال گنگادھر تلک، محمد علی جناح اور مہاتما گاندھی۔ تلک نے دھرم کو پبلک موبلائزیشن کا ذریعہ بنایا۔ جناح، جو شروعات میں ایک سیکولر کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، دھیرے دھیرے مسلم پولیٹیکل رائٹس کے حوالے سے فکر مند ہوئے۔ گاندھی نے دھرم کو اخلاقی طاقت کے طور پر دیکھا، لیکن ہمیشہ ایک ساتھ رہنے کی بات کی۔ ہر شخص کی اپنی مجبوریاں تھیں، اپنے خوف اور اپنے خواب۔ 1905 میں بنگال کا بٹوارا ہوا۔ سرکاری بیان میں وضع ایڈمنسٹریٹو بتایا گیا، لیکن زمینی حقیقت مذہبی لکیروں کو گہرا کر رہی تھی۔ اسی دوران مسلم لیگ کا قیام ہوا۔ کانگریس اور لیگ کے بیچ گفتگو بھی چلی اور اختلاف بھی۔ پھر ایک موڑ آیا، 1930 کا دور، جب الیکشن اور پاور شیئرنگ کے سوال نے ٹینشن کو اور بڑھا دیا۔ عام آدمی کے لیے یہ سب شہری خبروں اور اخباروں تک محدود تھا، لیکن اثر دھیرے دھیرے روزمرہ زندگی میں اترنے لگا۔ ایک طرف نیشنلزم تھا جو ایک متحد قوم کا خواب دکھاتا تھا، دوسری طرف کمیونل پالیٹکس جو محفوظ پہچان اور پولیٹیکل حصہ داری کا سوال اٹھاتی تھی۔ برٹش حکمرانوں کے لیے یہ کانفلکٹس ایک موقع تھا۔ ہر تناؤ، ہر جھگڑا ان کی حکمرانی کو اور مستحکم کرتا رہا۔ مذہب اب صرف عقیدہ نہیں رہا، وہ ایک پولیٹیکل پوزیشن بن گیا، اور جب مذہب سیاست بنتا ہے تو گفتگو اکثر ٹکراؤ میں بدل جاتی ہے۔ سیپریٹ الیکٹوریٹس کا فیصلہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے ووٹنگ کو مذہبی پہچان سے جوڑ دیا۔ پھر 1940 کا لاہور ریزولوشن، جہاں الگ وطن کا خیال پہلی بار واضح لفظوں میں آیا۔ آخری اور سب سے گہرا موڑ 1947 کا بٹوارا تھا، خون، ہجرت اور یادیں۔ اس ایک لمحے نے صدیوں کے ساتھ زندگی کو جھٹکے سے توڑ دیا۔ یہ صرف سرحدوں کا بٹوارا نہیں تھا، ذہنوں کا بھی تھا۔ اس وقت کے خط، ڈائریز اور اخبار ایک الگ کہانی سناتے ہیں۔ ایک ہندو جس کا پڑوسی مسلمان تھا، جس سے وہ روز ملتا تھا، لیکن اچانک خوف دونوں کے بیچ آ گیا۔ سرکاری پروکلیمیشن امن کی بات کرتی رہی، جبکہ ریلوے اسٹیشنوں پر لاشوں سے بھری گاڑیاں آ رہی تھی۔ مندر اور مسجد جو کبھی صرف عبادت کی جگہ تھے، اب پہچان کے نشان بن گئے۔ آزادی کے بعد ہندوستان نے خود کو ایک سیکولر جمہوریت کے طور پر قائم کیا۔ سمویدھان نے سب مذہبوں کو برابری کا درجہ دیا، لیکن کولونیل دور کی سیاست کی چھاپ مٹ نہ سکی۔ ٹیمپل ماسک ڈسپیوٹ، پرسنل لاز اور آئیڈینٹی بیس پالیٹکس وقت کے ساتھ ابھرتی رہی۔ کبھی ایودھیا، کبھی دوسری جگہیں۔ ہر ڈسپیوٹ صرف زمین کا نہیں تھا، بلکہ اتہاس اور یادوں کا تھا۔ سماج میں بھروسہ کمزور ہوتا گیا، اور سیاست اس کمزوری کا استعمال کرتی رہی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی راجنیتی نے اس کمیونٹیز کو آواز دی جو دبائی جا رہی تھی۔ دوسرے مانتے ہیں کہ اس نے سماج کو توڑ دیا۔ دونوں نظریے اپنی جگہ موجود ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ کولونیل پالیسیز نے جو بیج بویا، اس کا پھل آج تک مل رہا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آزادی کے بعد کے فیصلے اور ان پر عمل ہماری اپنی ذمہ داری تھی۔ اتہاس صرف وراثت نہیں، ایک وارننگ بھی ہوتا ہے۔ آج جب ہم مندر اور مسجد کے سوالوں پر بحث کرتے ہیں تو سوال صرف عمارت کا نہیں ہوتا، سوال ہوتا ہے پہچان کا، اور اس سیاست کا جو ایک صدی پہلے شروع ہوئی تھی۔ کولونیل حکمران چلے گئے، لیکن ان کی بنائی ہوئی لکیریں ابھی باقی ہیں۔ شاید اصلی سوال یہ ہے، کیا ہم اتہاس کو صرف یاد رکھیں گے یا اس سے سیکھ کر آگے بڑھیں گے؟
جواب ابھی بھی باقی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ اس طرح کی ویڈیو اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رحمان ہسٹوریکل انفو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔